حجة الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتودعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا ملجنا الحديد لداود عليه السلام افعل من ما أنت أهله ولا تفعل من ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ مل کے بابا سے بلند صلوات. جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء ودعا لنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. صلوات ایسے نکل کے یک زبان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، بابا سے بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائے کے حمد و ثنا ہے اور درد و سلام ان ذات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درد و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو
لائق نفرت و لعنت ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے۔ توجہ ہے مجلس مجھ سے پہلے کی خوبصورت انداز میں شروع ہو چکی ہے۔ میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہے۔ بہت سارے مومنین کی توجہ ہو گئی، ابھی جو 3-4 مومنین رہ گئے تو ان کی تقریب کی خاطر میں لفظ بدل دیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں ناز ہے، بھئی تھوڑے سے اگر آگے آپ تشریف لیں، پیچھے مومنین شادی ہو رہی ہے، جگہ ہے تھوڑی سی بڑی شادی ہے۔ محمد صلوات آگے بھی چلتے آئیں اور صلوات بھی پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیں۔ لیکن اب اجازت ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہمیں ناز ہے، ایک صلوات اور بھیج ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے جس نبی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بدل دیا، اور پوری دنیا کے اندر واحد ملت ہے، ملت تشیع، جس ملت نے نبی کو ایسے مانا ہے جیسے قرآن اور بطول نے منوایا ہے۔ باقی کسی کے پاس نہ ایسا عقیدہ توحید ہے، نہ ایسا عقیدہ رسالت ہے، نہ نظریہ ولایت ہے۔ فقط ملت تشیع ہے جس کے پاس نظریہ توحید بھی منفرد ہے، نظریہ رسالت بھی منفرد ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس کا موازنہ کسی میرے جیسے سے نہیں ہوگا۔ اگر نبی کا مقایسہ کرنا ہے تو پھر کم از کم قرآن کو لے کر آنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے جتنی خصوصیات قرآن کی بتائی ہیں اتنی خصوصیات اللہ نے میرے نبی کی بتائی ہے۔ قرآن کے لیے فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بھی بنایا، رحمت بھی بنایا۔ قرآن کو رحمت کہا پر ہندو کے لیے نہیں، مجوسی کے لیے نہیں، عیسائی کے لیے نہیں، یہودی کے لیے نہیں، مکسر کے لیے نہیں، غالی کے لیے نہیں۔ قرآن کو رحمت کہا تو صرف مومن کے لیے کہا، اور مومن جو ہوتا ہے نہ غالی ہوتا ہے نہ مکسر ہوتا ہے، مومن کے لیے رحمت ہے قرآن۔ قرآن کو رحمت کہا، قرآن کو شفا کہا۔ جب نبی کی باری آئی تو فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن رحمت ہے تو مومنین کے لیے حبیب آپ رحمت ہے پر عالمین کے لیے ہے۔ میرے سامنے گرامی بالکل ابتداء ایک جملہ میں آیت سے مربوط ہونے لگا ہوں۔ اللہ نے جتنی خصوصیات میرے نبی کی بتائی ہیں اتنی خصوصیات ہی قرآن کی بتائی ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب علم الہی لفظوں میں آئے تو قرآن بنتا ہے، اور وہی علم جب پیکر میں آئے محمد جیسا نبی بنتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا موازنہ اگر
کرنا ہے تو قرآن کو لے کر آنا پڑے گا، اس سے نہیں ہوگا۔ جو پیدا ہو تو نجس پیدا ہو، سر میں چوٹ لگ جائے تو پاگل ہو جائے، نبی کا موازنہ کرنا ہے۔ میرے صاحبین گرامی، اللہ نے ایک میرٹ نبوت کا رکھا ہے تو ایک میرٹ اللہ نے ولایت کا رکھا ہے، اور جو شرطیں اللہ نے نبوت کے لیے رکھی ہے، نبی اکرم کی نبوت کے لیے، وہی شرطیں اللہ نے علی کی ولایت کی رکھی ہے۔ میں بالکل مجلس شروع ہو گئی، ایک صلوات پڑھے مل کے۔ ولایت کا میرٹ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ ولایت ایک نظام ہے، ولایت کے چمبے ہیں، ولایت کے مراحل ہیں۔ ولایت کا ایک مرحلہ ولایت استفائیہ ہے، ایک مرحلہ ولایت تنفیذیہ ہے۔ ولایت استفائیہ ولایت کا مرحلہ تکوین ہے، ولایت تنفیذیہ ولایت کا مرحلہ اعتبار ہے۔ ولایت استفائیہ میں تعدد آ سکتا ہے، ولایت تنفیذیہ کے مرحلے میں تعدد نہیں آ سکتا۔ یعنی ولایت استفائیہ ولایت کا وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلہ ولایت پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ ولی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ایک ہی وقت تھا، نبی بھی ولی تھے، علی بھی ولی تھے، حسن بھی ولی تھے، حسین بھی ولی تھے، لیکن تنفیذ کے مرحلے پر صرف رسول اللہ ولی تھے۔ اسی طرح کربلا میں اگر دیکھیں، جبکہ سفید نے دیکھے، ایک ہی وقت میں امیر المومنین بھی ولی ہے، حسن مجتبی بھی ولی ہے، حسین مظلوم کربلا بھی ولی ہے، لیکن تنفیذ کے مرحلے پر امیر المومنین ہے۔ استفائیت کی منزل میں تعدد آ سکتا ہے، تنفیذ کے مرحلے میں تعدد نہیں آ سکتا۔ ہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی تنفیذ والی ولایت کے ولی کا وجود اٹھے گا، جو استفائیت کی منزل پہ کھڑا ہے، وہ بغیر کسی کا سہارا دیے خود بہت تنفیذ کے مرحلے پر چلا آئے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، پر استفائیت ولایت استفائیہ ولایت تنفیذیہ کوئی تبرک تھوڑا ہی ہے کہ جس کا جی چاہے ولایت استفائیہ پر آ جائے اور جس کا جی چاہے ولایت تنفیذیہ پر آ جائے۔ ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، اس پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں، اور 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے۔ علم کی پھر 8 قسمیں ہیں، ایک علم بالقوہ ہے، ایک علم بالفعل ہے، ایک علم بالاحکام ہے، ایک علم موضوعات ہے، ایک علم حصولی ہے، ایک علم پریشان دلی ہے۔ میں بھی وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے مشکل ہے، تبلیغی مرحلہ ہے، میرا ساتھ دیں جملوں پہ۔ ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، اس پر آنے کے لیے آئے گا وہ، ایسے تھوڑا ہے جس کا جی چاہے اس پہ آ جائے، اور جس کا جی چاہے ولایت تنفیذیہ پہ۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غریب سے پہلے تک جتنی مرتبہ بھی میرے نبی نے علی کی ولایت بتائی، ولایت استفائیہ بتائی ہے، غریب میں گئے تو من کنت مولا کہہ کر ولایت تنفیذیہ بتائی۔ ولایت تنفیذیہ اس پر آنے کے لیے 11 شرطیں درکار ہیں، اور اس پر آئے گا وہ جو استفائیت کی منزل پہ فائز ہو چکا ہے۔ جو استفائیت کی منزل پہ فائز نہیں، اگر تنفیذ کے مرحلے میں ہاتھ ڈالے گا تو ولی بن کر نہیں، پھر چور بن کے آئے گا، پھر غاصب بن کے آئے گا۔ ثابت ولایت استفائیہ، اس کا پہلا مرحلہ، اس پر آنے کے لیے 9 شرطیں، اور 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے۔ علم کی پھر 8 قسمیں، کون سا علم میں ڈیفائن نہیں کروں گا، لیکن اس کو نام میں نے دے دیے۔ علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، علم الاحکام ہے، علم کون سا علم چاہیے، علم الموضوعات ہے۔ علم الفقہ کفایت نہیں کرتا، اس کے لیے میرٹ نہیں ہے۔ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے علم الاحکام درکار نہیں ہے، ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے علم الفقہ درکار نہیں ہے، ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے علم حصولی کفایت نہیں کرتا، ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے علم بالقوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ولایت استفائیہ پر آئے گا وہ جو علم بالفعل رکھتا ہوگا، علم حضوری رکھتا ہوگا، علم بالموضوعات رکھتا ہوگا۔ آپ سلام
سلامت رہے. ظاہر میں نے چونکہ اصطلاحی زبان استعمال کی ان کو ڈیفائن نہیں کیا, لیکن میں ڈیفائن کروں تو میرا سارا ٹائم اسی پہ نکل جائے گا. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی, آسان لفظوں میں ولایت کا میرٹ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے, آواز قدرت. لیکن جتنے جملے میں نے پہلے کے ذہن سے نکال دیں, ان دو جملوں کو چھوڑ کے اس کے بعد بے شک اٹھ کے چلے جائیں. مشکل کوئی نہیں, میں اکیلا پڑھ لوں گا یا 2-4 سید میرے ساتھ رہ جائیں, کوئی مشکل نہیں. اٹھ کے 2 جملے سے میری التماس ہے آپ سے, اس کو ذہن میں اتار دیں. اللہ نے ولایت کا میرٹ سمجھا دیا ہے. آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, میرا حبیب اس دنیا کو ہو کیا گیا, یہ ولی مان کس کو رہے ہیں, یہ امام مان کس کو رہے ہیں, ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, جن کو یہ ولی اور امام مانتے ہیں, یہ ولی بن کیسے گئے, یہ امام بن کیسے گئے. میں نے تو جب آسمانوں کی خلقت کی تھی تو خلقت آسمان پر انہیں گواہی نہیں بنایا, تو ولی کیسے بن گیا. زمینوں کی خلقت کی تھی تو خلقت زمین پر انہیں گواہ نہیں بنایا, تو یہ ولی کیسے بن گئے. آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے سے ولایت کا میرٹ سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو عدت النفاس کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے زوجہ سے مسائل پوچھتا پھرے. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کائنات خلق ہو رہی ہو, وہ کھڑا ہو کے گواہ بن رہا. کسی کے پاس کوئی ایک ایسا ہے تو لے آئے. اب تو کھلے دل کے بندے ہیں, 1 منٹ سے پہلے تسلیم کریں, لیکن صرف اتنا دکھا دو جس کو منوانا چاہتے ہو, کیا یہ آسمان کی خلقت کا گواہ ہے, کیا یہ زمینوں کی خلقت کا گواہ ہے. اور آیت تو یہاں پہ رکی نہیں, آیت نے تو کچھ اور بھی آگے کہہ دیا اور آسان کر کے ولایت کا میرے سمجھا دیا. کیا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انت, سے میرا حبیب زمین کی خلقت کا گواہ بننا تو بہت دور کی بات ہے, آسمانوں کی خلقت کا گواہ بننا تو بہت بڑی بات ہے. ولا خلق انفسہم, ہم نے تو خود ان کو جب خلق کیا تھا تو ان کو ان کی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا, تو یہ ولی کیسے بن گئے. آیت نے آج سمجھا دیا آسان کر کے کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو, بخار تیز ہو جائے تو ہول پھول کرنا شروع ہو جائے, اگر ملک الموت آ جائے تو بے اختیار ہو جائے. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو خلق کر رہا ہو, وہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر خود گواہ بھی بن رہا. اگر کسی کے پاس ایک ہے تو لے آئے, 10 ہے, 20 ہے, 50 ہے, جو لے آؤ, منوانا چاہتے ہو نا تو لے آؤ. صرف اتنا دکھا دو, کیا یہ آسمان اور زمین کی خلقت کا گواہ ہے, کیا یہ اپنی خلقت پر گواہ ہے. اگر گواہ ہے تو پھر ولایت ہے, اگر گواہ نہیں تو پھر کچھ اور ہے, ولایت نہیں, ولی نہیں. زیادہ سے زیادہ رحمت اللہ, زیادہ سے زیادہ رضی اللہ. ہمیں کسی کی توہین کرنے کی ضرورت کیا ہے. میرے صاحب نے گرامی ولایت کا اللہ نے میرٹ بتا دیا, اور اگر کسی کے پاس ایک نہیں تو ہمارے پاس تو دور 14 موجود ہے. سرکار محمد بن سلام جو کہ امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں, یہ صرف صحابی نہیں, یہ امام کے ناصر بھی. بہت سارے لوگ تھے جو صحابی تھے, ناصر, اور بہت سارے وہ تھے جو ناصر تھے, صحابی نہیں تھے, اور بہت سارے وہ تھے جو صحابی بھی تھے, ناصر بھی تھے. جو صحابی بھی ہو اور ناصر بھی ہو, شیعہ تو اس کی نالین کو بھی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہے. جو صحابی ہو اور ناصر نہ ہو پھر آپ کم احترام کرتے ہیں, کم نہیں ہوگا. پھر اتنی توقع نہ ہم سے رکھی جائے.
محمد بن سنان امام کاظم علیہ السلام سے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ بولا دعا فرمائیں میں جیسے آپ کی مدد کر رہا ہوں آپ کے بیٹے کی بھی کر رہی ہوں. فرمایا ہم نے کر دی ہے تو ہمارے بیٹے کا بھی ناصر ہے ان کے بیٹے کا بھی ناصر ہے ان کے بیٹے کا بھی ناصر ہے. یعنی 4 ائمہ کے انصار میں یہ شخصیت شامل ہے. محمد بن سنان اور امام کاظم علیہ السلام اکثر ان کے لیے فرمایا کرتے تھے محمد بن سنان تو میرے شیعوں میں اس طرح ہے جیسے رات کی تاریکی میں چودھویں کا چاند نکلتا ہے اور وہ چمک رہا ہوتا ہے. یہ محمد بن سنان وہ شخصیت ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ امام کی دعا تھی. امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی میں بہت پریشان ہوں. امام فرماتے کون سی آیت؟ مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. یہ ولی کیسے بن گئے؟ نہ زمین کی خلقت پر گواہ نہ آسمان کی خلقت پر گواہ نہ یہ اپنی خلقت کے گواہ تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ سورہ مائدہ میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی ولی اس کے رسول بھی ولی اور وہ بھی ولی جو پڑھتے نماز ہیں پر حالت رکوع میں دیتے زکات ہے. اب یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں شیعہ کو. شیعہ کے بچے بھی اس سے واقف ہیں کہ یہ کب اتری کیوں اتری. البتہ بہت سارے بزرگوں کو خواہش پیدا ہوئی کہ چونکہ انگوٹھی رکوع میں دیں تو آیت ولایت آتی ہے. وہ اپنے کے غلام سے کہا آج میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہوں رکوع میں جاؤں تو پیچھے سے سوال کرنا. پوری کیفیت دیکھ لی نا وہ بھی بڑا زیرک تھا. جب حضرت صاحب رکوع میں گئے پیچھے سے کہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں زکات کے طور پہ دے دے. چونکہ آیت اسی طرح تھی نا بزرگوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا اس نے انگوٹھی اتاری. چلے رسول اللہ کہ یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ آیت تو کوئی نہیں آئی. بولا انگوٹھی تو میں نے دی ہے. فرمایا پھر آیت کوئی نہیں آئی. اگلے دن پھر انگوٹھی چلو مایوس نہیں ہوتے بڑا جذبہ تھا تو اگلے دن پھر ایک نئی انگوٹھی سونے کی خریدی زبردست طریقے سے پھر رکوع میں دی. پھر رسول یا رسول آج نہیں ہے. فرمایا آج بھی کیوں نہیں آئی. تیسرے دن پھر یا رسول اللہ آج. فرمایا آج بھی کیوں نہیں آئی. کوئی روایت بتاتی ہے یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے. 40 دن یا 60 دن تک مسلسل یہ بزرگ انگوٹھی لیتے رہے. وہ غلام لیتا رہا رسول اللہ کے پاس آتے رہے یا رسول اللہ آج آئی ہے. ہر دن ملا کے میرے آقا فرماتے کوئی نہیں آئی. جب آخری دن آئے نا کہا مولا آج آئی ہے. کہا فرمایا ہاں آج آ گئی ہے. مولا کون سی؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہہ دو یہ سونا مردوں پر حرام ہوتا. علی کا مقابلہ کریں تو پھر عزت تو بڑی ہو گئی ہے. میرے سامنے گرا امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں محمد بن سنان حاضر ہو کر کہتے جبنا رسول اللہ یہ آیت کہتی ہے یہ ولی کیسے بن گئے. نہ زمین کی خلقت کے گواہ نہ خلقت آسمان کے گواہ نہ جنت کی خلقت کے گواہ نہ آسمان نہ جہنم کی خلقت کے گواہ نہ اپنی خلقت کے گواہ. تو ولی کہاں سے بن گئے امام کیسے بن گئے. اس آیت میں لگے اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے اور وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. مولا یہ کیا مطلب ہے سمجھ نہیں آ رہی. مولا امام علی نقی علیہ السلام بڑی طولانی حدیث ہے اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہو. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لم یزل واحدا احدا صمدا متفردا. اللہ ہمیشہ سے واحد و احد تھا صمد و متفرد تھا اور واحد ایسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں بارے لا واحد تو اور بھی بڑے ہیں پر جیسا تو واحد ہے ایسا واحد بھی کوئی نہیں ہے. سید الشہداء ایک خطبہ توحید کربلا کے میدان میں دیتے ہیں. اس خطبہ توحید کے موسس میں جا کر بہت ہی خوبصورت جملہ مولا فرماتے ہیں لا سمی لہو یشابہہ ولا مثل لہو یشاکلہ. سمیہ کہتے ہیں ایسا نام کہ جس کے اندر ایک ہی نام کے اندر چند زبان شریک ہو جائے. مثلا جو نام ان کا ہے وہی ان کا ہے جو ان کا ہے وہی ان کا ہے. نام ایک ہے اس ایک نام کے اندر یہ 3 زبان شریک ہیں 3 شخصیات شریک ہے. اس کو
کہتے سلمی امام حسین نے تو کمال کر دی، فرماتے اللہ سلمی لہو یشابہہ، اللہ تیرے تو نام میں بھی کوئی شریک نہیں، تو تیرے جیسا تو کیسے بن سکتا؟ توحید لینا ہو تو اکلے حسین سے، وہ بنو امیہ کے موافق سے نہ لو یہودیت میں داخل کر دے گا۔ بس میرے سامنے گرامی امام فرماتے ہیں ان اللہ لم یزل واحدا احدا سندا متفردا، اللہ واحد و احد تھا، سند متفرد تھا، ثم خلق اللہ محمدا وعلیہ وفاطمہ والحسن والحسین، پھر اللہ نے میرے نامہ رسول کے نور کو خلق کر دیا، میری جدہ زہرا کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا علی کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا حسن حسین کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا حسین کے نور سے ہم نو آئمہ کے نور کو خلق کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ لمبا عرصہ گزر گیا، وہ معبود تھا ہم عابد تھے، وہ مسجود تھا ہم ساجد تھے، یا وہ تھا یا ہم تھے، ہم اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ بس ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم خلق الخلق جميعا، اللہ نے عرش کو وجود بخشا، سدرۃ المنتہا کو خلق کیا، لوح کو خلق کیا، قلم کو وجود بخشا، جنت کو خلق کیا، جہنم کو خلق کیا، جبرائیل کو سید الملائکہ بنایا، آدم کے صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، فَأَشْهَدَ خَلْقَهَا، ان سب کی خلقت پر ہم 14 کو اللہ نے گواہ بنا دیا۔ ہے کیا سارے پڑھے ہیں، جانتے ہیں یہ نیچر والا ہے، یہ چینی نیچر والا ہے، اور یہ جب میرے پاس پہنچی آج سے 8 سال پہلے، اس کو اندر سے دیکھا تو یہ علامہ نکن سے منسوب ہے۔ میں خبر دینے لگا ہوں آپ کو، اور اچھی خبر دینے لگا۔ علامہ سید علی نقی سید العلماء، علامہ نکن نام سنا ہوگا، ان سے منسوب سید کلب حسین نقوی، مرتضی حسین صدر الافاضل لکھنوی، 3 اشقیاء علماء سے اس کو منسوب کیا گیا، اور تنظیم المکاتب لکھنؤ میں مجلس روم کا یہ بھی مجلس ہے کہ آپ دور حاضر کے فتنے سے آگاہ ہوں، اور آپ کے مکتب پر یار کس قدر خوفناک طریقے سے شروع ہو چکی۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ، جنوری 1957، اور اگلے صفحے میں لکھا کہ 4 مراجع عظام سے ہم نے چھپوانے کے لیے اجازت مانگی۔ یہ 4 ہیں، آغا روح اللہ المصری الخمینی، آغا ابوالقاسم الکوئی، محمد سید الحکیم اور عبد الحکیم۔ اس کے اندر جب دیکھا تو ٹوٹل تبدیل شدہ تھی۔ جو عقیدہ توحید امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں دیا وہ سارا بدلا ہوا۔ عقیدہ رسالت ختم نبوت ٹوٹل تبدیل، شیعہ علماء سے منسوب عقیدہ امامت و ولایت تبدیل۔ اس میں بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے 250 پوائنٹس اس سے میں نے نکالے۔ اب آپ پریشان بھی کریں کیا اس کا؟ یہ لکھنؤ میں تنظیم المکاتب لکھنؤ سے بھی 5 منٹ لوں گا میں۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ کے سیکرٹری جنرل آغا سید صفی حیدر لکھنؤ میں نے ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا یہ آپ نے نہج البلاغہ شائع کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو علامہ نکن کی کوئی کتاب شائع نہیں کی۔ میں نے کہا آپ نے شائع کی، آپ کے ادارے سے یہ منسوب ہے کتاب اور آپ کے ادارے کا نام لکھا ہوا ہے 1957 میں۔ انہوں نے کہا آپ اپنی کتاب بھیجیں۔ میں نے پوری کتاب ان کو انڈیا میں بھیجی، لکھنؤ میں۔ انہوں نے کتاب پڑھ کر وہاں پہ پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ اپنے لیٹر پیڈ پہ مجھے ایک تردید نامہ بھیجا، چونکہ ہم اس کا رستہ روکنا تھا تو انہوں نے تردید، بڑا خوبصورت حقائق بھی پھیرے۔ انہوں نے کہا دشمن بوکھلا گیا ہے،
جب دیکھا نا کہ اس جیسا عقیدہ توحید تو ہم لا تو سکتے نہیں، تو اسی کو تبدیل کر دو. لیکن اس کی بخلاہٹ یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ تنظیم المکاتب لکھنؤ نے 1957 میں اس کتاب کو شائع کروایا، جبکہ تنظیم المکاتب لکھنؤ خود 1968 میں وجود میں آئی. 11 سال پہلے ایک ادارے کا وجود ہی نہیں. اچھا، اب یہ تو ہمیں یقین ہو گیا. یہاں سے بھی میں نے تبلیغیں بنوائی مدارس سے، اپنی جماعتوں سے. کراچی تنظیم المکاتب جو ہے اسی کی برانچ ہے، وہاں سے بھی بنوا لی ہم نے. تو لیکن اب ظاہر ہے جو اصل جہاں سے جرم ہوا تو اس تک پہنچنا. امام زمان اسلام نے مدد فرمائی. 2 نہج البلاغہ اور بھی، ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے سید رئیس احمد جعفری. اب یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ندوی ہے اور یہ ہے دیوبند مسلک سے اس کا تعلق، اس سے مطلب. ایک نہج البلاغہ اس پر 4 علماء کے پھر نام لکھے، رئیس احمد جعفری وہ 1 لاکھ کل اکیلے سے، اس پر بھی رئیس احمد جعفری، عبدالرزاق ملیحہ آبادی، مرتضی حسین صدر الفاضل، نائب حسین حکمی. 1 شیعہ اور 3 اہل سنت. اس کو تو میں بارہا پڑھ چکا تھا. جب ان کو دیکھا تو صرف صفحہ نمبر تبدیل تھے تینوں کے، اندر جو اس کے تھا وہی ان کے اندر تھا، ایک نکتے کا بھی فرق نہیں. میں نے چور تو پکڑا گیا. اس جھوٹ میں ہم نے کیس کیا ہے، اور اس منگل کو محرم شروع ہوا، اس سے 2 دن پہلے ہفتہ تھا. اس ہفتے کو ہم نے ان تینوں کو بین کروا دیا. اور صرف بین نہیں کروایا، جتنا سٹاک اس ادارے کے پاس تھا سارا ہم نے ضبط کیا ہمارے پاس. ویسے تو سلامتی علماء حق بلند تر سلامات. یہ جرم پتہ کب سے ہو رہا تھا؟ 65 سال سے. لیکن ابھی بھی یوں کہیں کہ نہج البلاغہ 50% ابھی محفوظ ہوئی. ابھی 3 جعلی نہج البلاغہ اور ہیں. اس طرف توجہ کریں. ایکڑے چکرہ جیسی پہ ہیں. میں اپنے آپ کو ثابت کرنا تو سامنے میں شیعہ، تسی میرے سامنے شیعہ. برباد ہو گئے. ایکڑے چکرہ جیسی پہ گئے، کدھر ٹر پہ گئے. توڑا تو مکتبی محفوظ نہیں. صحیفہ سجادی آپ کی بدل دی گئی ہے. ایک شیخ صاحب کے نام سے، بزرگ کے نام سے اس کو منسوب کر کے، ارے بھائی اس قافل تھا تو اس کو جو اپنی دعا لے آتے ہیں. چوری کرنے کی عادت تو میں وراثت میں ملی ہوئی ہے، تو پھر چور چور ہے. ہم چہرے پہ بڑے ہوئے نقاب الٹ دیں گے سارے. انشاءاللہ جو یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھپے گی. جتنا سٹاک تھا ہم نے ضبط کیا ہے اس سے. اور آپ کو ایک تعجب ہوگا کہ یہ ایک شیعہ ادارہ تھا اور اس کے پیچھے کی دہشت گرد قوت تھی. اب چونکہ میں 8 سال کی میری یہ محنت تھی، میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو لیکن خدا نے تائید فرمائی، امام زمان نے نصرت فرمائی اور ہمیں یہ کامیابی دی. یہ مذہب تشیع کی اساس ہے نہج البلاغہ. اگر یہ ہم محفوظ نہ کر سکیں تو ابھی شیعہ کہلوانے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. اگر آثار امیر المومنین کا دفاع نہیں کرتے تو یہ بھی نہ کہیں کہ ہم امیر المومنین کا اس وقت ہوتے تو کر لیتے. آج جو کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے ہوتے تو کیا کرتے. اس مسئلے سے غیر جانبداری سے نکلیں. انشاءاللہ باقی جو 3 ہیں اب ان کے خلاف کیس تیار کر رہے ہیں، 3 ماہ لگیں گے ان کی تیاری پہ، اور انشاءاللہ انجام ان کا بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اگر ان میں سے کوئی کتاب کسی مکتبے والے کے پاس دیکھیں، اس کو اگر بیچ رہا ہمیں بتائیں، پھر ہم روک لیں گے اس کو، پھر دیکھیں گے اس کو بیچتا کیسے.
یہ بند کروانا ہے. آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ چونکہ ان 3 کتابوں کی وجہ سے ہزار شیعہ فیملیز مذہب سے منحرف ہو چکے. وہ نہج البلاغہ سمجھ کے مانتے رہے. کہاں تک آپ پہنچیں گے, کہاں تک آپ لوگوں کے ایمان کو محفوظ کریں گے. تو مکتب کو محفوظ کریں, مکتب کا دفاع کریں, آل محمد کو مانیں, ایسے مانیں جیسے آل محمد نے منوایا ہے, ایسے نہ مانیں جیسے میری خواہش ہے. ولی ولایت کا میرٹ, ولایت کا نظام اللہ نے کیوں رکھا؟ کہا ہے نبوت کو قیامت تک کے لیے اصلی شکل میں جاری رکھنے کو اللہ نے ولایت کہا. ایک صلوات پڑھ کے توجہ ہے. اللہ نے ولایت کا ایک میرٹ اور اس کی شرطیں بتائی ہے. ولایت اس میں پچھلا 5-7 منٹ لگ گئے تو اب غیر واقعہ ڈسکنیکٹ ہو گیا پچھلے مطالب سے. ولایت کا اللہ نے میرٹ بتایا ہے. ولایت کا میرٹ کیا ہے؟ ولایت کا میرٹ یہ ہے کہ ولی اور امام وہ بن سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کائنات خلق ہو رہی ہو, وہ کھڑے ہو کے گواہ بن رہے ہوں. اگر کائنات کی خلقت کے گواہ ہیں تو ولی ہیں, اور اگر کائنات کی خلقت پر گواہ نہیں تو پھر 2 نمبر کو تو ہم نے کربلا میں نہیں مانا, پھر 2 نمبر کو تو ہم نے نہروان میں نہیں مانا, اس سے پہلے نہیں مانا, اس کے بعد نہیں مانا. بمباروں کے ذریعے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کسی کو. میرے سامنے گرامی, ولایت کا اللہ نے ایک میرٹ اور ایک نظام دیا ہے اور اس کی شرطیں دی ہیں. ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے. ولایت تنفیذیہ ولایت کا اگلا. 2 احادیث بہت جلدی سے لے لیں اور اس کے بعد 1-2 جملہ مصاحب کا. میرے سامنے گرامی, جب امام رضا علیہ السلام مرو کے مقام پر پہنچے, امام جب سفر کر رہے تھے مدینہ سے خراسان کی طرف تو مرو کے مقام پر پہنچے تو ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں نے آ کے شکایت کی, یقینا رسول اللہ ہمارے علاقے میں عصا ہوا, بارش نہیں برس رہی, ہمارے علاقے میں زمینیں بنجر ہو گئی ہے, ہمارے ہاں قحط کا ایک سما ہے, آپ دعا فرمائیں اللہ بارش نازل فرمائے. میرے امام فرماتے ہیں کھلی جگہ پر امام نے نماز استسقاء خود بھی پڑھی, ان کو بھی پڑھائی. اس کے بعد امام نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے جو مغرب کے افق سے سیاہ بادل ایسے ظاہر ہوئے, چند ہی لمحوں میں اوپر آ کے وہ گرجنے اور چمکنے لگے. جتنی شدت کے ساتھ وہ گرج چمک رہے تھے, یہ جو ساتھ والے تھے نا دعا کے لیے آئے, یہ اٹھ کر تیزی سے چلنے لگے. جب چلنے لگے امام نے آواز دی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا بارش آ گئی, اگر برس پڑی تو ہمیں بہا کر لے جائے گی. میرے امام فرماتے ذرا واپس آؤ, یہ یہاں کے لیے نہیں, یہ تو خراسان کی طرف جا رہا ہے. بھائی اگر ایمان اس جملے کے اوپر پڑے تو پھر میرا ساتھ دینے کی کوشش کرنا. فرمایا یہاں پر تو ان کا ایک قطرہ بھی گرنے والا نہیں ہے, یہ تو خراسان کو جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ تھوڑی دیر چمکی اور گرجے اور آگے نکل گئے, پھر سیاہ بادل ظاہر ہوئے, پھر سرپیا کی گرجنے اور چمکنے لگے. امام پھر وہ لوگ اٹھے, مولا فرماتے کیوں اٹھے ہو؟ کہ مولا بادل آگے برس پڑے تو بہا کر لے جائے. اتنی شدت کے ساتھ امام فرماتے نہیں, یہ تو نیشاپور کی طرف جا رہے ہیں, یہاں تک تو ان کا ایک قطرہ بھی گرنے والا نہیں ہے. وہ بھی آگے چلے گئے اور ایک قطرہ بھی نہیں گرا. اس کے بعد پھر سے بادل ظاہر ہوئے, وہ جب آئے امام بڑے نفس مطمئن بن کر اٹھے, فرمایا اب آؤ, یہ اسی جگہ کے لیے آئے ہیں. سمجھ آ گئی, ولی اس کو نہیں کہتے جس کو اتنا نفاس کے مسائل کی سمجھ نہ آئے, جس کو پتہ نہ چلے بچہ کس کا ہے بچی کس کی ہے. ولی اس کو کہتے ہیں جو بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہو, ان کے گرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہو.
ولایت کا میرٹ ہے جو خالق کبریا نے. اس لیے سامنے گرامی فقط مذہب اہل بیت کے پاس ایسے ہاتھی ہیں جو کہتے ہیں پوچھو تو صحیح ہم زمین کے رستوں سے آسمان کے رستوں کو بہتر جانتے ہیں. جانتا وہی ہے چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے بنائے گئے ہیں. خلقت کائنات کی خلقت کے گواہ ہیں. لذا ملا کہے 40 سال کے بعد جبرائیل نے پڑھایا تو پھر پڑھا. 4 چیزوں میں نبی منفرد ہے. اللہ نے 4 چیزوں پہ حملہ کیا. نبی اکرم طہارت میں منفرد ہے, اس نے طہارت پہ حملہ کیا. نبی اکرم علم میں منفرد ہے, اس نے علم پہ حملہ کیا. نبی اکرم عقل میں منفرد ہے, اس نے عقل رسول پہ حملہ کیا. نبی اکرم عبادت میں منفرد ہے, اس نے عبادت رسول پہ حملہ کیا. اور یہ حملہ کسی یہودی کی طرف سے نہیں, عیسائی کی طرف سے نہیں, مجوسی اور ہندو کی طرف سے نہیں, مسلمان کی طرف سے. 4 چیزوں میں منفرد ہے میرے نبی. 4 چیزوں پہ حملہ ملا کی طرف سے. پھر عاشق کا لیبل بھی لگا گیا. اگر یہ عشق ہے تو توحید کس کو کہتے ہیں؟ بس میرے سامنے گرامی اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اربعین کی زیارت پہ جانا مطلب یہ ہے امام کے ساتھ متعاہد ہونا. جا کر زری کو چوم کے واپس آنا اور پھر ویسے کا ویسا رہنا یہ نہیں ہے. متعاہد ہو, مشی کریں, ہر قدم پر وقت کے امام کے ساتھ متعاہد ہو. ہر قدم پر. اربعین کے زیارت اربعین جب پڑھتے تو اس کے آخری صفحے کے جملے ہیں وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ. میرے حق کا مولا میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. اللہ آپ کو اذن دے میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. میں کہہ رہا ہوں لیکن باہر نکلوں غیر محرم سامنے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہوں تو پھر ابھی کہہ کے آیا میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. ان آنکھوں سے نصرت کروں گا جو علودہ ہے, اس زبان سے نصرت کروں گا جس کا تذکیہ کوئی نہیں. میرے بات ان ہاتھوں سے تذکیہ ہے. نصرت امام کرنا چاہتا ہوں جو حلال و حرام سے میں تمیز ہی نہیں کرتے. وقت کے امام کی سپاہ میں جانا ہو تو اس کا کوئی میرٹ ہے. پاکستان کی آرمی میں سپاہی بھرتی ہونا تو میرٹ ہے. 313 میں جانا ہو, ISSB میں اپیئر ہونا ہو تو میرٹ ٹف ہو جائے گا. بندہ چھٹی کلاس میں سے بھاگا ہوا ہوگا اور کہے کہ میں CSS کرنے جا رہا ہوں یا میں آکسفورڈ جا رہا ہوں. کیوں جناب؟ ڈاکٹریٹ کرتے میرا ہے پہلا کر کے آوے دے سر. وہ تو دہلی ضرور نہیں کرنے دیں گے. زندگی کے جس شعبے میں جائیں اس کا میرٹ ہے. ایمان کی سپاہ میں جانا میرٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو امام کی سپاہ 313 میں جانا ہو میرٹ اور ہے, نچلی سپاہ میں جانا ہو میرٹ اور. میرٹ ضرور ہے, ہاں یہ ضرور ہے سپاہی امام میں جانے کے لیے قد کا لمبا ہونا شرط نہیں ہے, پیٹ کا کوئی اس سائز کا ہونا شرط نہیں ہے, گردن موٹی ہونا بھی شرط نہیں ہے, تیز دوڑنا بھی شرط نہیں. قد بے شک 3 فٹ کا ہو. اگر 10 شرطیں پوری کر کے دنیا سے گیا, دنیا سے چلا بھی گیا, امام ملائکہ کو کہیں گے جاؤ اس کی قبر پر اسے جا کر کہو اب قبر سے باہر آ, کل تک جس کی تو انتظار میں تھا آج وہ امام تیری انتظار میں. تو 10 شرطیں پوری تو کر, ان کو سمجھ تو صحیح. ان 10 شرطوں کو ابو لہب سے تقاضا نہیں کیا گیا, بنو امیہ سے نہیں کیا گیا, بنو عباس سے نہیں, آج کے کسی خارجی ملا سے نہیں, کسی ناسبی تکفیری ملا سے نہیں, مومن سے کیا.
مجھ سے ہے یا آپ سے ہے، ہمارے بچوں سے ہے، ہماری بیٹیوں سے ہے، ہمارے جوانوں سے ہے، ہم سے ہیں، بزرگوں سے ہے۔ شرطیں، میں ایک شرط جلدی سے بیان کروں گا، پھر تھوڑا سا مسائل تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، تو مجھے بھی چونکہ آگے پہنچنا ہے، اس لیے امام کی صفات ہے 313 میں جانا ہو تو میرا ٹف ہے۔ 313 میں جو سی ایس ایس کرنا ہو تو میرا ٹور ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے، سپاہی بن گیا میرا ٹور، تو 313 میں جانا ہو تو کیا میرٹ ہے 313 میں؟ 313 میں وہ بندہ جائے گا جس میں باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ اس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی چوری نہ ہوئی ہو۔ ان کی خصوصیات یہ ہوگی طیل عرض کر سکتے ہوں گے۔ طیل عرض سمجھتے ہیں نا؟ طیل عرض ہوتا ہے مثلا اللہ کرے کہ میرے سامعین میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو 313 میں ہو تو اس کا دل کرے کہ مجلس کے بعد چلتا ہوں کربلا، تو اس کو کسی ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں، کسی ایئر لائن کے دفتر جا کے ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت نہیں، ایئرپورٹ پہ جا کے لائن میں لگ کے بورڈ کارڈ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے اٹھا رخ کربلا کی جانب کیا، ایک قدم اٹھایا، اگلا اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، حرم حسین میں پہنچ گیا۔ ایسے چل رہا ہے، کوئی قبر آگی رستے میں کھڑا ہو کے اوپر بتا سکے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، قبر کھودنے کی ضرورت نہیں۔ تو جس کے نوکروں کا یہ کمال ہے، اس امام کا اپنا کیا کمال ہے، تو اس امام کو تو پھر دھوکہ نہیں نہ دیا جا سکتا۔ تو آپ خود فریبی کا شکار نہ ہو، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے، یہ بند کریں۔ میرے سامنے نگرانی 313 میں مستورات بھی ہیں، 48 سے 52 تک مستورات، جن میں سے 13 کے تو نائم و آئمہ معصومین نے خود بتا رکھا۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو آئمہ کی حیات طیبہ میں رہی ہیں خواتین، یہ صرف صحابیہ نہیں ہے، ہم میں سے اکثر کا نا مزاج اور فکر اس تک ہوتا ہے کہ صحابی بنے، امام کو دیکھ لیں ہم سے، نہیں، یہ صحابیات ہی نہیں ہے، یہ ناصرہ بھی ہیں، اور اس وجہ سے یہ 313 میں آ رہی ہے۔ حبابہ والویہ، آپ کو پتہ ہے اس معظمہ خاتون کا شباب چوتھے مولا نے واپس پلٹایا ہے، ضعیفہ ہو گئی، 8 آئمہ کی تک گئی ہیں، پھر جب چوتھے مولا کا دور آیا تو بالکل قبر جھک چکی تھی، بدن پہ جھریاں پڑ چکی تھی، ہاتھ کانپتے تھے، بولنے میں بھی زبان لڑکھڑا جاتی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، چلنے میں مشکل آئی تھی، کہنے لگی مولا ضعیفہ ہو گئی ہو، مولا کیا کروں؟ فرمایا نہیں، اللہ آپ کے شباب کو واپس پلٹا دے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، چند لمحوں کے بعد وہ ضعیفی ختم ہو گئی، شباب واپس پلٹ آیا، 8ویں مولا تک گئی ہے۔ یہ اس بہت مشکل دور، اس دور میں اپنی جان یہاں پہ رکھ کے ان کی مدد کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، آپ میں سے اکثر کیا یہ ہوتا ہے، امام کو دیکھ لے، ارے بھائی دیکھ لے، پر دیکھنے سے پہلے نصرت پوچھے جو صحیح میری ضرورت کیا ہے، میں اب کے لیے کیا کروں، مجھے حکم تو دیں، میں اپنے آپ کو وعدہ تو کروں۔ اب میں سے بھی زیادہ کا دل سے صحابی بننے کو کرتا ہے، ناصر بننے کو نہیں کرتا۔ اور 313 میں وہ خواتین ہے، جناب سمیہ خاتون، ہمارے یاسر پوری فیملی 313 میں آ رہے ہیں، ان کے والد بھی، ان کی والدہ بھی، یہ خود 313 میں۔ اور جب امام زمان آئیں گے تو ہر معصوم ایک ایک ہاتھ پکڑا ہوگا کسی شخصیت کا، مثلا رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ پکڑا ہوگا،
پتا کس کا؟ سلمان فارسی. امام زمان کے ہاتھ میں دے کر کہیں گے بیٹے میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کرنا. امیر المومنین آئے ہیں, ایک ہاتھ پکڑا ہوگا کس کا؟ مالک دشت. اسٹڈی کریں, ان کو سمجھیں, انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں, ان کو بنا لیں کہ ان کو فالو کریں. یہ اپنے وقت کے امام کے بہت قریب آپ کو لے کے چلے جائیں. کسی ایک کو فالو کریں ان میں سے, ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. امام حسن مجتبی آئیں گے, عمر بن حمید خزائی کا ہاتھ پکڑا ہوگا. سید سجاد آئیں گے, ابو حمزہ سمالی کا ہاتھ پکڑا ہوگا. یہ ہر معذور ایک ایک تحفہ دیں گے. اور سید الشہداء کے آنے سے پہلے کربلا سے 2 ہستیاں آئیں, جنگی لباس پہن کر. ایک کا نام علی اکبر ہے, ایک کا نام ابو الفضل عباس. یہ دونوں چاہتے ہیں ان آنکھوں سے علی اکبر کو دیکھیں, چاہتے ہیں آنکھوں سے ابو الفضل عباس کو دیکھیں, تو سپاہ میں جانے کی تیاری کریں. اسی سپاہ میں سرکار علی اکبر ہوں گے. ابو الفضل عباس کو جتنا چاہے دیکھ لو, لیکن نصرت کے ساتھ رہی, ورنہ صرف صحبت کافی نہیں. شیعت کا یہ معیار شروع سے رہا کہ صرف صحبت کافی نہیں ہے, صحبت کے ساتھ نصرت. امام زمان کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے معافی چاہتا ہوں زیادہ ٹائم لے گیا, وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جو اپنا ایک نہیں 2 نہیں, اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہو. کیا مطلب؟ میں مجلس پڑھ کے باہر نکلوں, آپ سن کے باہر نکلیں, غیر محرم سامنے اسے دیکھنا بھی ایک عمل ہے, اور دیکھ کر حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ کر پہنچانا کیا, وقت کے امام کی بارگاہ میں کیا پہنچانا. موبائل کھول لیا, پیکج لگے ہوئے ہیں فحاشی, اس پہ گند, وہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے, اور اس سے رخ پھیرنا بھی ایک عمل ہے. عمل پہنچانا امام کی بارگاہ میں, سوچ لے کیا پہنچانا چاہتا ہے. اس بارگاہ میں ہے جہاں پہ رجس کا شائبہ تک نہیں. ہماری خواتین, ہماری بچیاں, بیٹیاں, بہنیں, مائیں مجلس سننے کے لیے آتی ہیں, کسی اور کام کی خاطر آتی ہیں. یہ مجلس سننا ایک عمل ہے, اور کوئی کام کرنا عمل ہے, لیکن گھر سے باہر نکلنا بذات خود ایک عمل ہے. تو نکلنے سے پہلے سوچ لے عمل پہنچانا امام کی بارگاہ. بے حجاب ہو کے جا رہی ہو یا با حجاب ہو کے جا رہی ہو, میرے سامنے نگران, کیونکہ میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں ہمارے بیٹے کے ظہور پر سب سے پہلے وہ مومنہ مستورات مدد کریں گی جو زندگی میں کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئے. جیڑا بندہ تو کھلی چھٹی دیتا نا, یا تو جاہل ہے تو یا طاغوت کا مزدور, اس کے علاوہ کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں ہے. تو ہم کی ضرورت ہے, ضرورت کے ابو جہل ہے, یزید بن معاویہ نہیں, یہ تو ہم نہیں. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے اعمال کا تقاضا کیا ہے. یا ایھا الذین کافروا کہہ کر نہیں کہا کہ الصلاۃ نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنو, بس میرے مولا کیا جا رہا ہے. ایک 2 جملہ فضائل جتنا پڑھ لیں زینت مجلس ہے, تزئین مجلس ہے, تکمیل مجلس نہیں. تکمیل اسی وقت ہوگی جب زخمی بیٹے کا پرسہ اس ماں کو دیں گے جس کا بازو بھی مسلمانوں نے توڑ دیا تھا, جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی, جن کی آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی.
آج بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے جناب سیدہ کے ساتھ، اور جناب سیدہ کے قاتلوں کے لیے نرم گوشہ مومنین کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی. وہ بطول عذرا، جو بندہ بطول کے قاتل کے لیے نرم گوشہ رکھے وہ حسین کے قاتل کے لیے پہلے رکھے. حسین کا قتل کبھی نہ ہوتا اگر بطول کو قتل نہ کیا جاتا. شام غریبہ کو بطول کی بیٹیوں کے خیمے کبھی نہ جلتے اگر مدینہ میں بطول کے گھر کو نہ جلایا جاتا. یہ دو قیام الگ نہیں ہیں، ایک ہی قیام ہے، مراحل دو. ابتدا ماں نے کی ہے، انتہا بیٹے نے کی. یہ بہت مظلومہ ہے جناب زہرا. دشمن اغیار کی خوشنودی کی خاطر بہت کچھ ہو رہا ہے. میرے مولا کے عزیزانو، بس 2 سے 3 منٹ مسائل تھوڑا سا سن لیں، ایک ادا آنسو نکل آئے. اللہ آپ کا غصہ قبول فرمائے. سادات کا یہ صفحہ عذاب اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا، آج 9 محرم ہے. آج کی رات آخری رات ہے. روایت کے جملے ہیں، نافع بن حلال کربلا کے شہداء میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے ہیں اور میدان کی طرف چل پڑے. میں نے دیکھا امام تنہا نکلے ہیں. میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ دشمن اکٹھا ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو امام پہ کوئی حملہ کر لے. میں دبے پاؤں امام کے پیچھے چل پڑا. چند قدم چلا، امام نے مڑ کے دیکھا، مجھے کہا نافع تم ہو؟ میں نے کہا ہاں مولا میں ہوں. مولا کیوں؟ فرماتے کیوں آئے ہو؟ مولا میں اکیلا آپ کو چلتے ہوئے دیکھ نہیں سکا. اچھا آ گیا تو آؤ ہمارے ساتھ. نافع کہتے ہیں میرا ہاتھ امام نے پکڑ لیا اور ایسے چل پڑے. کچھ دور گئے، امام زمین پر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. میں نے کہا میرے آقا مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اس جگہ پر امام فرماتے ہیں نافع کل جب دن طلوع ہوگا نا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری جائے اور یہ ظالم کہہ رہا ہوگا بلا اپنے بابا کو، میں دیکھتا ہوں تیرے بابا صابر کتنے ہیں. بڑی دیر تک امام وہاں پہ بیٹھ کے روتے رہے. اس کے بعد امام پھر اٹھے، میرا ہاتھ پکڑا اور پھر آگے چلے. کچھ دور جا کر امام پھر زمین پہ بیٹھے اور امام نے پھر کریا شروع کر دیا. میں نے کہا یبنا رسول اللہ یہاں رونے کا کیا سبب ہے؟ اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں نافع یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر ہوگا اور 3 نوکوں والا تیر اس کو مارا جائے گا. عزاداران سید شہداء، امام کچھ دیر تک بیٹھ کے گریہ کرتے رہے. نافع کہتے کے بعد پھر امام اٹھے اور پھر آگے بڑھے. آگے بڑھ کر ایک اور جگہ پہ بیٹھے اور امام نے پھر گریہ شروع کر دیا. میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا نافع یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے عباس کے بازو کو قلم کر دیا جائے گا، جہاں پہ علی کی بیٹیوں کی امیدیں ختم ہو جائے گی، یہاں پہ میرا عباس شہید کر دیا جائے گا. سید الشہداء کافی دیر تک وہاں پہ بیٹھ کے گریہ کرتے رہے. روایت کا جملہ بس آخری جملہ ہے. روایت کا جو کہتی ہے اس کے بعد نافع کہتے کہ میں نے دیکھا امام نے میرا ہاتھ پکڑا، تھوڑی دور جا کے اور امام نے گریہ کیا. بولا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہاں پر قاسم ابھی زندہ ہوگا جو قاتل سر بدن سے جدا کر کے لے جائے گا. عزاداران امام حسین یہاں تک امام تو روتے رہے اور ساتھ ہم نافع کو چلاتے رہے. لیکن اب جب اٹھے نا تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا نافع اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا رخ پیچھے پھیر لو. کہا مولا ہر شہید کے مقام شہادت پر مجھے ساتھ رکھا ہے، یہاں مجھے تم پیچھے ہٹایا. اور میں اگلا جو مقام ہے وہ میری شہادت کا مقام ہے. اگر اکیلا ہوتا تو مشکل نہیں تھی،
شموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ابن حسن یا علی ابن موسیٰ رضا وعلا آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الامان 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا باب الایمان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ حیدری سنانی چاہنا جناب عمران دی آر سرس کر لے آم مطالعہ کر لے آم شہدہ کر لے جناب عمران عقیدت نال سلام کر لے اس نے دین اسلام دے احسان بڑھے دے ادا کر مولا دے ساتھ صحیح اور جناب عمران نے کیتا کیا ہے میں کیا بہت زیادہ نہیں ایک چھوٹا جہا تحفہ دینا چاہنا اور بلند صدا پرو کے نا پیارا پیارا بلند میں اپنے سونے سونے سجدہ دے گال وچ پرونا چاہتا ہوں کون عمران میں کیا سن لے جس نے آغوش پاک میں آمد کو بنا دی اور صدقے بسم اللہ کا پیارا میں بسم اللہ چکرہ سید کون جناب عمران میں کیا سن لو جس نے آغوش پاک میں آمد کو بنا دی بسم اللہ صدا جیو پہ اے میرے وعدے لکھن دا انعام قرآنی قصیدہ رحمانی قصیدہ تھوڑی محبت نو سلام کر دے آیا آؤ پھر جے تھوڑی طبیعت جڑ گئی ہے اس قصیدے نال میں تقریباً 18 شعر لکھے نے اس سورہ ہوتے لیکن شعر او سناوا جس لئی اس سورہ مجیدہ میں تلاوت شروع کی تھی سورہ دیاں 2 آیتاں میں جناب کے سامنے تلاوت کری ہیں جڑیاں اس سورہ دا دل دا نچوڑ ہے اس سورہ رحمان دا نچوڑ دے لینے او دعا ہے جدے ہوتے اللہ کا شکریہ ادا کیتا جائے تے کام ہے ذاکر مولانا کسات صحیح وہ آیتاں کیڑیاں نے میں کیا سن لے اللہ نے آکھیا ہے مارا جھڑے باہر ہے جلے تاکیاں بسم اللہ جا کرا
پھر شیر پڑھیا نا بندہ اٹھیا مجمے دے وچوں میں ذرا کام ترین سی انہیں کہا ذاکر مولا دا آیتاں بڑیاں ہی پیاریاں میں لگیاں نے میں سنیاں بھی نہیں پڑھیاں بھی نہیں لیکن ذرا کہ نا میں ترجمے دی سمجھ نہیں پی آتی یہ دو آیتاں نہ کہ اتنے ہی بگو دو آیتاں دا میں خود ترجمہ کر دیں نا اللہ نے آگ دیتا ہے ہم نے عطا کیے تمہیں دریا کے دو دھارے میں سب کے تو جاؤں میں بسم اللہ جگرم اس سردار دے نوکر دے خاص کرم سجدہ دے نوکر محنت کر کے پڑھتا ہے میں بسم اللہ جگرم کیونکہ سجدہ دیا جتیاں سدیاں کیتیاں ہیں میں تنوں ترجمہ کر کے دس دیواں اللہ نے آکھیا کیا ہے ہم نے عطا کیے تمہیں دریا کے دو دھارے ہم نے عطا کیے تمہیں دریا کے دو دھارے ان داروں سے نکلے ہیں موتی لولو سمجھ آئی سیدہ دا نوکر انہیں ہاتھ بنی کھڑے آدھا ذاکر مولا دا میں انہیں بھی نہیں سمجھ آئی انہیں بھی تو ساتھ اشارہ ہی کیتا ہے میں کیا ترجمہ نہیں پیا کرتا ان سونے نبی دے زبانی میں تفسیر پڑھ دینا ہے نا آیتاں میں بسم اللہ چاہتا سوال ہویا یار کہیں جان مجھ کے سمجھ کے بھی آدھے نہیں اے سمجھ نہیں سانو آ رہے ترجمہ اور کوئی کر رہے نا بابا پاک ساتھ دماغ کو سوال ہویا یا رسول اللہ سانو دسو اے دریا کون ہے اے بحر کون ہے اے سمندر کون ہے اے لولو کون ہے اے مرجان کون ہے پوری توجہ اے دریا کون ہے اے بحر کون ہے اے لولو کون ہے مرجان کون ہے اے دریا کون ہے اے بحر کون ہے اے لولو کون ہے مرجان کون ہے سونے نبی نے اپنے ساتھیاں صحابیاں نو جڑی گل کیے شعر سنانا چاہنا پوری توجہ نیاز حسین اللہ دے رسول نے آخر سن لو وہ بحر ہے علی بطول مصطفیٰ کیا بات ہے بھائی میں کیا بات کر رہا سلام کی بھی بیٹھا آؤ رسول دی زبانی جنہیں اللہ دے رسول نے آخر دس دینا وہ بحر ہے علی بطول مصطفیٰ ایک سوال لے کے پڑھ دے سید میری ہستی سب سے جدا ہے 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 ہاں میری ہستی سب سے جدا ہے مقامی کربلا وچ بادشاہ امام حسین آئے نا تشریف لے کے 60,000 دینار تو اے 4 مربع میں زمین خریدی ہے خود بادشاہ نے اپنے سونے پتر دے نامے لوائی فضیلت پڑھنا لگا قصیدہ پڑھنا بادشاہ امام حسین نے زمین کربلا نو جڑا خطبہ دیتا میں قصیدہ پڑھنے لگا زمین کربلا دی مولا میں سنیا تو سب میں خرید لیے جی بالکل ٹھیک ہے سونے پتر دے نامے لوایا ہے ٹھیک ہے تے تانوں میرا پتہ نہیں میں تے گراؤنی جگہ ایتھے نبی آئے نے بنا مانگ کے ٹر گئے جس نے آبادی کی خاطر تے قیام کیتا ہے نقصان اٹھایا فرمایا او نبی سر وقت دا امام صدقے 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 بادشاہ نے تعارف کراؤ آقا زمین کربلا نو دیکھ کے پیار نے میری ہستی سب سے جدا ہے میری ہستی سب سے جدا ہے میری ہستی سب سے جدا ہے میرا مالک میرا خدا ہے سبحان اللہ میری ہستی سب سے جدا ہے میرا مالک میرا خدا میری ہستی سب سے جدا ہے میرا مالک میرا خدا ہے تو فکر نہ کر اے کربل میرے ہاتھ میں ہاں کے شفا ہے میں بسم اللہ کروں میں صدقے زمین کربلا دی ہے کہ مولا میرا رتبہ سرکار
سے جدا ہے، میری ہستی سب سے جدا ہے، میرا مالک میرا خدا ہے، تو فکر نہ کر اے کربل، میرے ہاتھ میں ہاتھ شفا ہے تیرا رتبہ جہاں سے بناؤں گا، قسم ہے تجھے مولا بناؤں گا۔ بسم اللہ کرو بھائی، بسم اللہ کرو، میں بسم اللہ جیو پہ سناریو پہ جیو پہ تاریخ دن اور پتہ ہے تو ادب نال بڑا پیار کرتے جڑے ادب دان مطالعہ کرتے زمین آلی ہے مولا میں مطمئن ہو گیا، کوئی اور دلیل شبیہ خلیقی ایک مٹھ گری ہے زمین تو کربلا دی خاک دی، ایک خاک مٹھی ہے جناب حسین نے ہاتھاں وچ خاک کربلا جدا آئی نا تے مٹی آلی ہے مولا میں بڑی پریشان سا، سرکار نے فرمایا خبردار پریشانی چھوڑ دے، تیری تکلیف دور ہو گئی ہے، تیرے سارے مرض دور ہو گئے، ماری تعالیٰ کیوں حسین آقا کیوں آکیا مٹھی میں کھولا، مٹھی کھولی بادشاہ امام حسین نے کربلا دی خاک پہ پاسے لے کے آقا حسین کر کے دیا دے میری مٹھی میں آ کر کنکر گوہر بنتا ہے، جی کرا میں بسم اللہ جا کرا، شبیر آقا دے فکر نہ کر میری مٹھی میں آ کر کنکر گوہر بنتا ہے، میری مٹھی میں آ کر کنکر گوہر بنتا ہے، میرے قدموں کی ٹھوکر سے سورج چاند نکلتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، میں صدقے نہ ہو جائے انہاں ہتھاں نوں سلام کرا جڑے امیر المومنین دے سونے پتر دا فضائل سن کے خوش ہوئے ہوندے، فرمایا زمین کربلا فکر نہ کر تو بیماری تے میں فخر کلیم، میں نانے دے نال وعدہ کیتا ہوئے پورا کر ساں جی بسم اللہ جا کرا مولا میں مطمئن ہوئے ہوا، سرکار نے فرمایا میں حسین وعدہ تیرے نال پہ کرنا، ایک ہے عرش مولا دوسرا کربلا مولا میں حسین نے بنانا ہے۔ شبیر آقا کی میں آقا حسین فرمیندے نے اس دنیا میں سب سے زیادہ تیری حرمت ہو، سبحان اللہ پوری بولے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ تیری حرمت ہوگی، میرے چاہنے والوں کی تو ہی تو جنت ہوگی۔ سبحان اللہ میں ہوں مقتول دا واقعہ پڑھدا، او جڑا پیدل ٹر نہیں سکیا، جی کرا او جڑا ماں کو ماں نہیں چھڈ سکیا، اس پانی کی سیدہ علی اصغر حجت تمام کر میرا پتر مانگ پانی، اے مسلمانہ نے آکھنا ہے اصغر پانی مانگدا دے سے ضرور دے دے، میں بسم اللہ چکتا او حسین پانی آپ بھی نہیں بہانا پتر کا کی دی بیٹھا، سیدہ نہیں میں اپنے یہ ہاتھ تے پتر نو چایا ہوئے قرآن تو کام نہیں، ذرا اپنے پتر دے منہ تو غلاف دے ہٹا ازادہ سید نے غلاف اٹھائے دیکھ کیا دنے اصغر لال حجت تمام کر امت امتحان چاہ لیا، میں نے بابا بلند کرو، بلند کیتا ہے مولا حسین نے اصغر مانگ پانی توڑے دن رکسا آئی میرا مولا حقل مار کیا دے مسلمانوں پانی دے وہ میں کون نالا رسا کمینہ عمر سادہ دے حرمت
بجا دے آئے ہو میں صدقے ہوا آئے ہو میں صدقے ہوا اس تیر کمان میں وچ رکھیا ہے ازادار و شد جمان دا ارادہ کیتا سو نشانہ اچھڑ گیا ہے دوسری دفعہ ارادہ کیتا سو نشانہ اکھڑ گیا ہے جدا تیسری باری نشانہ اکھڑیا ہے آدھا ظالمہ تیر انداز دا سرداری نشانہ کیوں اکھڑ گئی آدھا تو دے پابندی داد دی نا تیر مارن دی ذرا میری جگہ تے آ کے دے اور جڑے میں تیر مار کا ارادہ کرنا نا تے میری نظر سامنے خیمے تے جا پوندی ہے ایک مستور ہے جدا سیاہ لباس ہے جن ساتھ قرآن رکھا ہے تے مینوں رو رو کے پیا دیے تو ظلم نہ کر میرے اصغر دے صدقے ہو جاواں جڑے وین کر لیے نا میں نشانہ اکھڑ جاندا ہے آلے ظالمہ جگہ بدل ہے اس جگہ بدلی ہے تیر چلانا ارادہ کیتا اے بی بی ربان نوں پتہ لگ گیا ہے ہن کمینہ موڑدا نہیں رکدا نہیں بی بی دل بڑا وین کر کے گل کیڑی آدی ہے دار ہے آ کے بڑی ایک نظر بلائے وین کیتا صلوات پر محمد و علیہ بارہ دیگر صلوات قبلہ علامہ سید امتیاز عباس قادمی تشریف رکھتے ہیں ابھی وہ تھوڑی دیر میں رونق افروز ممبر ہوں گے اور معاہدہ حسنہ سے مستفید فرمائیں گے ایک چھوٹا سا پیغام اس کی طرف توجہ دے کے اپنے بھائی عرفان نقوی سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں کہ دین اور ایمان اور کی اصل روح جو ہے وہ تو محبت اہل بیت ہے ادروائز جبکہ فوج اشقیاء میں بھی نمازی بھی تھے روزہ دار بھی تھے تہجد گزار بھی تھے سب کچھ تھا لیکن صرف اہل بیت کی محبت نہ تھی لہذا اہل بیت کی محبت ہی اصل دین ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو وہ سب فضول ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر انعام ہے کہ اس نے یہ جو ہے وہ نعمت ہمیں عطا کیا ہے صلوات پر محمد و علیہ عرفان نقوی کلام پیش کریں گے اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ سید امتیاز عباس قادمی ذکر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پڑھیں مختصر وقت کے لیے سلام کرنا چاہ رہا ہوں
اور محمد و آل محمد بلند الصلوات جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. ایک الگ رخ سے شاید نے بیان کیا ہے تو جو رکھیے گا. دونوں جہاں سے مانگتا نعمت حسین سے. دونوں جہاں سے مانگتا نعمت حسین سے. کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. کم ظرف مانگتا اور اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے. اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے. لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. اور باغ فدق کے چھیننے والے جنا ہے یہ. باغ فدق کے چھیننے والے جنا ہے یہ. ہمت ہے چھین لو یہ وراثت حسین سے. ہمت ہے چھین لو یہ وراثت حسین سے. اور توجہ. اور آیا تھا سب سے دل میں لیکن کمال ہے. آیا سب سے دل میں لیکن کمال ہے. اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اور کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہے. کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہے. اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. اور آخری شعر ہے. اے مومنوں نماز سے غافل ذرا نہ ہو. اے مومنوں نماز سے غافل ذرا نہ ہو. ماتم کرے گا ورنہ